صحیح مسلم میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثقیف سے ایک وفد آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنے کے لیے۔ ثقیف یہ طائف کے قریب کا علاقہ تھا، وہاں سے وفد چل کے آیا مدینہ طیبہ۔ تو ایک جگہ ٹھہرایا گیا وفد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع پہنچی، اور آپ کو یہ اطلاع پہنچی کہ ان میں ایک شخص ہے مجذوم، یعنی اس کو جذام ہے، یعنی یہ وائرس ہے اس کو جو کنٹیجیس ہو سکتا ہے۔ جب یہ اطلاع پہنچی تو آقا علیہ السلام نے وہیں بیٹھے ایک شخص کو بھیجا، فرمایا اس کو خبر دو کہ ہم نے وہیں سے تمہیں بیعت کر لیا، واپس چلے جاؤ۔ انا قد بایعناک فرجع، ان الفاظ کو پھر غور سے سن، انا قد بایعناک فرجع، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا ہے۔ یہ ادھر ہی پیغام بھیجا جہاں دور وہ بیٹھے تھے، فرجع واپس چلے جاؤ۔ یہاں نا آقا علیہ السلام نے اپنے پاس مجلس میں، چونکہ دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے تھے، بچے بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پھر ہر وقت لوگوں کا 5 وقت نماز میں کثرت کے ساتھ آنا جانا تھا، تو آقا علیہ السلام نے کہ وائرس آگے کسی کو منتقل نہ ہو، اس کو اپنی مجلس میں نہیں آنے دیا، اور فرمایا ہم نے تمہیں بیعت کر لیا، تم واپس چلے جاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ آقا علیہ السلام کو واپس بھیجا۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک جزام والا شخص بنو ثقیف سے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے باہر سے ہی فرمایا کہ تمہاری بیعت ہوگی، تم واپس چلے جاؤ۔ آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا کر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ پریکٹیکلی یہ چیز سکھائی ہے۔ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر جو انہوں نے چیز ذکر کی ہے، انہوں نے کہا یہ ہے ہی منسوخ، یہ منسوخ ہے۔ جلد نمبر 13، یہاں باقاعدہ انہوں نے نسخ کا ذکر کیا اور اس کے پھر دلائل جو ہیں وہ پیش کیے نسخ کے لحاظ سے۔ نسخ کے دلائل، اور اس میں دوسرا پہلو اس حدیث میں سے بھی کہ جو ممرد والی ہے، یعنی اس کے نسخ کی بھی دلیل انہوں نے اپنے انداز میں اس مقام پر پیش کی۔ صفحہ نمبر 196 پر ہے، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اب سنو حدیث۔ ان جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل ما مجذوم، یہ وہ حدیث ثقیف پیش کر کے کہ سرکار نے کہا میں نے وہاں سے تیری بیعت قبول کر لی، تو چلا جا۔ تو وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ سرکار کو ڈر ہے کہ اس کا کہیں لگ جائے آ کے مجھے بھی وائرس۔ یہ سرکار بیعت تو بیعت رہا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنے ہی برتن میں اسے کھلا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 196، ان جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل ما مجذوم، مجذوم کوڑ والا جو ہے، لیکن وہ کتنا حسن والا تھا جو سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا اور صحابیت کے منصب پر تھے۔ اسے کاس ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، کچھ نہیں ہوتا کھاؤ، یعنی جو اسے سہارا دے رہے ہیں اپنے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا اس سے۔ فذهب عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجماعت من السلف الی الاکل معه، انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر کسی کو، ایک تو ہے نا ابھی تو بارڈر پار ہے کہیں کرونا، لگ بھی جائے تو اسے کہیں پنجرے میں بند نہ کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی لو۔ ذهب عمر وجماعت من السلف الى الاکل معه، کس کے ساتھ؟ مجذوم کے ساتھ، کرونا والے کے ساتھ۔ وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْرَ بِاجْتِنَابِهِ مَنْسُوخٌ، کہ وہ جو حدیث صحیح مسلم والی پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے واضح کر دیا، اور اگر ہے تو منسوخ ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
ساتھ بٹھایا صحابہ نے، پھر اس پہ عمل کیا، ساتھ بٹھا کے عمل کر کے دکھایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کے لوگوں کو سینے لگانے والے تھے اور ہم بھی سینے لگانے والے ہیں۔ اچھا جی، تبری نے یہ روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی مسئلے پر لا ادوا والی جو بات ہے اس پر آپ نے یہ فرمایا، قالت وکان علی مولا، میرا ایک غلام تھا، بہی حاضت دا، اسے یہ بیماری تھی، فکانا یأکل فی صحافی، وہ میری پلیٹ میں ہی کھاتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھ کے اسی وقت کھا رہا ہے، یعنی جس طرح لوگ بیماروں کے برتن جدا کر دیتے ہیں تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے تو اس کا برتن بھی جدا نہیں کیا تھا، جس میں میں کھاتی تھی اسی میں دوسرے وقت وہ کھاتا تھا، اور پھر وَيَشْرَبُ فِي أَقْدَاهِ، میں نے اس کا پیالہ بھی علیحدہ نہیں کیا ہوا تھا، جو میرے استعمال کے پیالے تھے وہی استعمال کر لیتا تھا۔ یہ ہے اسلام ام المومنین کا۔ تو ہم نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کو دیکھنا ہے، نہ کہ لیڈی ڈیانا کی کسی انداز کو کسی کی طرف دیکھنے کی دعوت دینی ہے۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جو ہمارے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ حکم ہے، اس کے پیش نظر، اور صرف یہی نہیں، فرماتی ہیں اگر کبھی ضرورت کے پیش نظر جو میرا استعمال والا بستر ہے اور کوئی نہیں تھا اس غلام کو دینا پڑا تو میں نے اپنا بستر بھی اسے دیا، جو بعد میں ضرورت میں میں نے بھی استعمال کیا۔ تو یوں نہیں کہ ان کو اچھوت سمجھ لیا جائے کہ کوئی ہاتھ قریب نہ کرے، کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ام المومنین کو تو جواب دو، یعنی وہ برتن جن کو بالفعل بیماری آئی ہوئی تھی ان کے لحاظ سے یہ صورتحال ہے، اور یہاں ابھی آئی نہیں ہے تو مسجدیں بند کروائی جا رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جتنے دنوں سے آپ پڑھ رہے ہیں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ بند، سکول بند، کالج بند، مسجد بند، مدرسہ بند، عدالت بند، مزارات بند، لیکن کسی نے یہ بھی سنا ہے مساج سینٹر بند، بیوٹی پارلر بند؟ ارے اصل جو فزیکل کانٹیکٹ ہے وہ تو مساج سینٹروں میں ہو رہا ہے، رام کاریاں، جہاں غیر محرم بچیوں سے یہ مساج کرواتے ہیں، وہ کیوں نہیں بند؟ ایک بڑا معتبر بندہ آج اس نے مجھے کہا کہ میں وہ ساری لسٹ دے سکتا ہوں اگرچہ میرا شعبہ نہیں وہ، کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور کھلے ہیں سارے پورے ملک میں، انہیں کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ کہ جہاں مالش کر رہی ہیں عورتیں غیر محرموں کو، وہ فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا شیخ الاسلام کو؟ اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ وہ جو یورپ کی ہر گلی میں ہے مغربی تہذیب کا وہ گند، اس آغوش میں بیٹھ کے دو جملے اس کے خلاف بھی بولیں، اور وہاں نرم و نازک ہواؤں میں، مرغن غذاؤں میں، ادھر بیچارے غریب جو دن رات محنت کر کے دو لقمے بچوں کے لیے کماتے ہیں، انہیں دے رہے ہیں ہدایات کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر صابن لگاؤ۔ ان کے پاس صابن ہے ہی نہیں، لگائیں کہاں سے؟ ان کے پاس کھانے کا لقمہ نہیں، اور انہیں یہ کہہ کر کہ ایسا کرو یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کون سی نئی وحی آئی ہے؟ یا کیسے رابطہ ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، درمیان میں 14 صدیوں کے اکابرین سے نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس مقام پر یہاں تفصیل کے ساتھ میں وہ چند احادیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس کو ابن بطال نے خصوصی طور پر روایت کیا، اور ساتھ ہی امام طحاوی جو ہے انہوں نے اس کو روایت کیا۔ یہ ابن بطال کی جلد نمبر 9 ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر انہوں نے لکھی اسی حدیث کے تحت، باب الجزام لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر وفر من المجزوم کما تفر من الاسد۔ یہ ہے ابن بطال، اس نے کیا ہے کمال، اب نہ ہو کوئی نہ ڈھال۔ اچھا جی، یہ لکھتے ہیں قد اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع مجزوم واقعدہ معہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ مل کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا۔ وفعل ذلك اصحابہ المہدیون، یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سنت رائج کی۔ کیسے؟ ثقیف کا وفد آیا۔ اب جو مسلم میں ہے کہ سرکار کے پاس آیا تو صحابہ کو پتا ہے نا سرکار کی سنت کیا ہے، تو یہ بھی ثقیف کا وفد ہے۔ طاہر القادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس کا حوالہ دے کر غلط مطلب لوگوں تک پہنچایا۔ ثقیف کا وفد آیا، ابا بکر اتو ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاوتی بطعام، کھانا منگایا گیا، کھانا منگایا گیا۔ فداہم، تو آپ نے فرمایا آؤ تناول کرو کھانا۔ فتنحى رجل، ایک بندہ کونے پہ سائڈ پہ ہو گیا اس پورے وفد سے۔ فقال ما لک، تجھے کیا ہے، تم کیوں نہیں کھا رہے ساتھ؟ قال مجزوم، اس نے کہا کہ میں مجزوم ہوں۔ دھیان کرنا، توجہ، امریکہ تک سائیں سارے لوگ جاگ رہے ہیں اور آپ یہاں توجہ نہیں کر رہے۔ مجزوم اس نے کہا، یعنی تھے سارے مسلمان، تو اس نے کہا کہ میں مجزوم ہوں اس لیے میں سائڈ پہ ہو گیا ہوں۔ فاداہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میرے ساتھ آ۔ وَأَكَلَ مَعَهُ، یہ ہیں سرکار کی سنت کو زندہ کرنے والے۔ أَكَلَ مَعَهُ، جنہوں نے خود سلام دستانے پہن کے کر لینا ہو کسی سے، یا سلام لینے کے بعد جراثیم جو ہے وہ فوراً اثر انداز ہو جائے، انہوں نے آگے دین بھی وہی بتانا ہے۔ لیکن دین یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھایا، تو یہ دین انہیں کیوں نظر نہ آیا؟ کیوں غلط تشریحات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ چلو وہ ممی ڈیڈی لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو دعوے دار ہیں مجدد اور مجتہد ہونے کے، انہوں نے دیے باغباں بن کے بلبل کو دھوکے، بہاریں جب آئیں چمن بیچ ڈالا۔ اب وقت تھا دین کی ترجمانی کا، اب وقت تھا دین کی حفاظت کا، اور اسی وقت ہی وہ سب اس بیانیے کو جو کفار اور یہود و نصارہ سے میچ کرتا ہے اسے گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہیں۔ چلو کم از کم اتنا ہی کر دیتے کہ یہ بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے، اگرچہ یہ ترجیح بیان نہ بھی کرتے
لیکن اس نے تو یہ کہا دوسرا کوئی موقف ہے ہی نہیں، یہی ہے صرف جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہی ہے جو صرف ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن دوسری باتیں بھی ہیں مگر وہ مؤول ہیں، مرجو ہیں، متروک ہیں، منسوخ ہیں، اور وہ مطلب نہیں جو تم بتاتے ہو۔ یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم نے ہر دلیل پڑھ کے پھر اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کل یہ لادوا والی ساری پڑھے اور میں نے ایک دن کے بعد جواب دیا، اسے بھی ایک دن کے بعد نہیں، ایک دن کے بعد جواب دینا چاہیے، یہ نہیں کہ 4 ہفتے لگائے۔ اور جس نے بھی دینا ہے وہ دے، کل جواب دے، لیکن بعد میں بھی جب چاہے دے، یہ نہیں کہ کہے کہ تم نے تو ایک دن کہا تھا وہ گزر گیا ہے لہذا اب وقت قضا ہو گیا ہے لہذا میں بری ذمہ ہوں۔